یہ ٹیکٹکس آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سائفر کا جی جی دیکھیے میری بات میم ذرا لوگ دے رہے ہیں. میری بات سائفر کا میں یہ کہوں گی کہ 2 منٹ کا راستہ ہے فورن آفس سے پرائم منسٹر آفس تک. آج کا جو کیس تھا وہ سائفر کو 1 گھنٹہ لگا ہے. پروسیکیوشن کے لائر نے 1 گھنٹہ فورن آفس سے اس سائفر کو پرائم منسٹر دفتر پہنچانے میں. اب یہ سوچ لو انہوں نے اگر یہ سوچا ہوا اب یہ سوچیں گے اگلے 6 تاریخیں تو یہ اس پہ لگا دیں گے کہ سائفر کا کاغذ وہاں سے چل کے پھر کدھر گیا. دیکھیں آج یہ سائفر کا میں پھر سے کہوں گی کہ جو ہمارے یہ جو عمران خان اور شاہ محمود پہ کیس کیا تھا رانا ثناء اللہ نے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا پلان بناتا ہے نا. انہوں نے کیا سوچ کے کیا تھا؟ اصل میں پلان کیا نکلا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی وجہ سے یہ کیس کورٹ کے ڈاکیومنٹس میں چلا گیا. یہ کورٹس کے ڈاکیومنٹس میں اب چلا گیا. یہ ساروں کے لیے یہ کیس اسٹڈی ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر اور ایک فارن منسٹر کو جیل میں ڈالا ہے. لیکن آج تو جو جسٹس میاں گل حسن تھے انہوں نے تک ایک بہت ضروری بات کی کیونکہ جو سب کو ہمیں تو سمجھ آ رہی تھی آج جج نے بھی کو بھی کہنا پڑا کہ یہ پرائم منسٹر جواب دہ ہے اپنے لوگوں کے جنہوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے. اگر وہی نہیں ان کو بتائے گا کہ تمہارے ووٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو کس سے بتانا تھا لوگوں کو؟ انہوں نے تو یہ اپنا جرم وہ بنا دیا ہے یہ جو کیس نے آپ نے اس چیز کو جرم بنا دیا جس میں ایک پرائم منسٹر نے اپنی ڈیوٹی پوری کی کیونکہ حکمران اس ملک کی عوام ہے. اب عوام کو اگر پرائم منسٹر بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف آپ کے ووٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو یہ کس کے کون ہیں یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا قبضہ زیادہ مضبوط ہے اور جو عوام ہے وہ ان کا حق نہیں بنتا. یہ تو عوام کے خلاف سازش ہے جب آپ نے پرائم منسٹر کو ڈالا جیل کے اندر. یہ عوام کے خلاف سازش ہے کہ ان کے نمائندے کو آج جیل میں بٹھایا ہوا ہے. اور یہ ساروں کے لیے کیس اسٹڈی ہونا چاہیے. عوام کو بھی الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ایک فارن آفس کا چھوٹا سا کاغذ جس پہ لکھا ہوا ہے آپ کا سائفر نہ گم جائے، ایک کاغذ نہ گم جائے. آپ سوچیں فارن آفس کے ماتحت تو عوام نہیں ہے نا. فارن آفس عوام کے ماتحت ہے. اور جو کس طرح ماتحت ہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو الیکٹ کر کے عوام بھیجتی ہے اپنے نمائندوں کو کہ آپ ہمارے ملک کے فیصلے کرو. آج نظر آ رہا ہے کہ اسی پرائم منسٹر کو آپ نے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس نے اپنے عوام کی نمائندگی کی. آج پرائم منسٹر اس لیے جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کی نمائندگی کی. ہر ملک کی سیاست میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. امریکہ سپر پاور ہے. نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے. شیر افضل صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے ذرا ٹچ کیا ٹرمپ کے حوالے سے. تو اگر نومبر میں ٹرمپ صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان میں حالات دیکھیں میری بات سنیں. آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا آپ نے یہ سوال کیا ہے. آپ دیکھیں 24 کروڑ لوگوں کا غیرت مند ملک ہونا چاہیے جو اپنے فیصلے خود کر سکے. اور یہ کیوں ہمیں ضرورت ہے کسی کے نے آپ کے آ کے فیصلے کرنے؟ جس دن آپ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں گے دنیا آپ کی عزت کرے گی. کوئی دنیا کی سپر پاور یہ نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے سازش آپ کے ملک کے ساتھ نہیں کی. سازش ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں. وہ تو اپنے ملک کے مفاد میں کام کریں گے ان کے نمائندے. ہم خود اپنے ملک میں سازش کرتے ہیں. اپنے ملک کا نقصان خود پہنچاتے ہیں. ٹرمپ کے آنے اور جانے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. اور مجھے نہیں پتا مربت نے کیا کہا ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. عمران خان اپنے ملک کی فکر کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ باہر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے. اور اگر مربت نے بات کی ہے تو یہ اس نے غلط بات کی. مربت صاحب نے یہ کہا تھا کہ ابھی کیونکہ ٹرمپ صدر جو اگر بنیں گے تو بیچ میں جو 2 سے 3 منتھ ہوتے ہیں تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے. تو اس دوران پاکستان میں کچھ چینجز جو ہے وہ ممکن ہو سکتے ہیں. مجھے میرے خیال میں پھر جو شیر افضل مربت ہے میرے خیال میں فارن ریلیشن پی ٹی آئی کی کمیٹی کا ہیڈ ہوگا شاید. ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کام بنتا ہے. ان کا کام ہی نہیں بنتا فارن پالیسی کے اوپر پہنچ جائیں.
آپ اپنے ملک کی فکر کریں. آپ شہر افضل مرمت کو فکر کرنی چاہیے کہ جا کر لوگوں کے ریلیز کو کنڈکٹ کریں جو ان کا اسکل سیٹ ہے. اور عمران خان یہ بات نہیں کریں گے. عمران خان یہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ نے کبھی سنا عمران خان کے منہ سے وہ کہتے ہوئے کہ امریکہ کی فورن پالیسی سے ہمیں کوئی لیکن فرق میڈم یہ پڑے گا؟ حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے میری بارے بات سنیں, کوئی سافٹ کارنر نہیں ہوتا. ان کے اپنے ملک کی پالیسیز ہیں, ہمیں اپنے ملک کی پالیسیز کی فکر کرنی میم چاہیے. گزشتہ روز آپ لوگوں کا دھرنا اسٹارٹ ہوا ہے جو سوابی انٹرچینج کے پاس ہے, آپ بھی اس کو وزٹ کر چکی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو آپ عملی طور پہ جانچ کی شکل اختیار کر لینی چاہیے؟ دیکھیں یہ ہمارے زبان پاک کے عمران کے ساتھ سیکیورٹی, عمران خان کے ساتھ سیکیورٹی میں بھی تھے, اور ان بچوں نے اگر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو ہم ان کا دل ہے عمران خان کے ساتھ, اور وہ تکلیف میں ہے اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم اس کے ساتھ. ہم نے کہا اگر آپ بیٹھے ہو, انہوں نے ہمیں بھی بلایا کہ آپ آئیں, بالکل سپورٹ کریں گے, کیونکہ ہم بھی جا کے ایک دن بیٹھ جائیں گے باہر اگر ضرورت پڑے گی. اگر آج تو ہم کورٹ پہ امید رکھ رہے ہیں, عدالتوں پہ کہ انصاف دیں گے, ہم چپ کر کے آتے ہیں, سارا دن عدالتوں میں بیٹھتے ہیں کہ انصاف دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو ہم بھی جائیں گے سڑکوں کے اوپر. حامد رضا کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے جو وہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سارے مستعفی ہو جائے اور سڑکوں کے اوپر آ جائے اگر خان صاحب کو انصاف نہیں ملتا تو؟ حامد رضا نے یہ تو پولیٹیکل بات ہے نا. آپ ہمارے سے بات کریں, ہمارے بھائی کی بات کریں. تو عمران خان یا پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل بیٹھ کر احتجاج کے لیے جا سکتے ہیں؟ دور ختم ہو گیا ہے, کیا پی ٹی آئی مینڈیٹری کے حوالے سے؟ عمران خان کو آج ہم مل کر آئے, اور میں کوشش کروں گی کہ عمران خان نے دوبارہ ایک پیغام بھیجا ہے. آپ نے اس پیغام کو, میں کوشش کروں گی ان کے الفاظ میں بتاؤں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کیسرائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کوئی ڈیل کا کوئی کنفیوژن ہے, یہ پہلے اس کنفیوژن کو پہلے ہم دور کریں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ 8 فروری کو واپس جایا جائے. 9 فروری نہیں, 8 فروری کے جو الیکشن تھے ان کے رزلٹ کو قبول کیا جائے. اس کے مطابق جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو واپس جو ان کا حق ہے ان کو دیا جائے. دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا, دوسرا والی بات, دوسری والی 2 باتیں ایک کوئی کہتی ہوں نہیں, پہلا والا تھا, پھر سے شروع کرتے. پہلا انہوں نے کہا تھا, پھر سے بتاتے ہیں, پہلے والا جو تھا, پہلا پیغام یہ تھا کہ کوئی ڈیل کا لفظ نہ استعمال کرے. نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور وہ کافی ایک قسم کا غصہ کر رہے تھے, یہ باری باری میں ڈیل کا لفظ کیوں سن رہا ہوں. انہوں نے کہا میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں. پہلے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ واپس کرے. 8 فروری کے ریزلٹس لوگوں کو واپس دیے جائیں. دوسرا, جتنے بھی قیدی ہیں جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو رہا کیا جائے, چاہے وہ ملٹری جیلوں میں چاہے دوسری قید میں. نہ اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ چلے کہ اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے بغیر کسی کیس کے. وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جب ہو جائیں گی, پھر اب غور سے سنیں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا, کہتے ہیں اس کے بعد ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے جو پاکستان کے لیے بات ہوئے گی اور پاکستان کے مفاد جو ہوں گے, ہم پھر اس کے اوپر سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. بس سر میم اس حکومت سے بات کریں گے, اس حکومت سے بات کریں گے یا پہلی کی طرف؟ آپ پھر سے میں سنوں, آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا. جی, جب 8 فروری کا رزلٹ کے پاس آپ جائیں گے واپس تو انہی کی حکومت ہوگی, پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی, کیونکہ مینڈیٹ انہی کا چوری ہوا ہے. ٹھیک, تو اس لیے جس سے بات کریں گے, پھر یہ کہتے ہیں جب آپ مینڈیٹ واپس ہو جائے گا 8 فروری کا, اور یہ 9 فروری کا رزلٹ کینسل ہوگا جو چوری کا ہے, تو پھر ہم پاکستان کے مفاد کے لیے بات چیت کریں گے. آپ ذرا لفظ پھر سے سنیں, بات چیت. اور وہ کہتے ہیں تاکہ یہ جو ساری کیسرائیاں ہو رہی ہیں ڈیلوں کی, یہ آپ پلیز یہ لفظ استعمال کرنا بند کرتے ہیں. میم آج جو کیس کی سماعت تھی 3:30 بجے تک کیس شروع ہی نہیں ہوا.
समाअत मुलतवी होती है और जो केस है वो लेट उसकी वो स्टार्ट होती है, क्या आपको समझ आना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, आज तो उन्होंने एक साइफर को फॉरेन ऑफिस से, आप देखें यहाँ फॉरेन ऑफिस है, सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये कुल 2 मिनट का रास्ता है। आज पूरे 1 घंटे लगाकर वो साइफर को उन्होंने बताया है कि फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चल के कैसे गया है। तो अगर 1-1 घंटा लगाएंगे तो आप सोचें भी साइफर ने कहीं वापस भी जाना है। तो अगर इनका इरादा प्रोसिक्यूशन का ये होगा कि इस तरह घसीटें, तो मेरा ख्याल है जब जज साहिबान को भी उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, और ये आमतौर पर जजेस इजाज़त नहीं देते कि आप इस तरह घसीटें और टाइम ज़ाया करें लोगों का। तो अगर वो टाइम ज़ाया करने के लिए ये काम कर रहे हैं तो जजेस मेरे ख्याल में खुद तंग आ जाएंगे, और आइंदा के लिए उनको रोकना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, बेतुका खरीद के। मैम, आज सरगोदा से आपका एक वकील जो है वो MNA है शफकत अब्बास, उनके भाई को उठा लिया गया है, क्या कहेंगी? ये जो शफकत अबान है, इनका तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने लोग कैद हैं वहाँ पे सरगोदा जेल में मियाँ वाली के भी लोग कैद हैं, और भी काफ़ी जो उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किए हुए वो लोग कैद हैं। उनमें शफकत अबान साहब ने, उनके वकील भी हैं, और इन्होंने इन लोगों की काफ़ी मदद की है पिछले 1 साल में। तो आज अगर वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पे हमारे कैदी हैं, बेगुनाह कैदी हैं, उनकी मदद करने वाले शफकत अबान के अगर भाई को उठा लें तो आप खुद सोचें कि ये उन्होंने क्यों किया होगा, क्योंकि ये सारे बेगुनाह लोगों के केसेस लड़ रहे हैं। मैम, एक तरफ बातचीत हो रही है, एक तरफ बातचीत की बात चल रही है। जो बातचीत होगी खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा या अदालतों के थ्रू रिहाई होगी? कौन सी बातचीत? खान साहब की रिहाई के हवाले से जो आपने कहा बातचीत करने नहीं के लिए नहीं नहीं, आपने बेटा जवान बच्चे, इनको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपने ठीक से सुना ही नहीं। पहला स्टेप क्या है? मैं ठीक से सुनाती हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है? 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए। जब 8 फरवरी का मैंडेट आएगा तो किसकी हुकूमत होगी? PTI की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। तो पहला तो मुतालबा ये है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सारे बेगुनाह कैदी, जो कई 100 कैदी जेलों में, उनको रिहा करें। और ये 2 मुतालबे इमरान खान ने रखे, ये 2 चीजें पूरी करें, उसके बाद हम सबसे बातचीत करने में। अच्छा मैम, एक तरफ आप मैंडेट वापसी की बात कर रहे हैं खान साहब, दूसरी तरफ बातचीत की भी चल रही है, तीसरी तरफ बंदे उठाए जा रहे हैं, तो ये क्या मामला हल होंगे? मैं आपको फिर से कहती हूँ, उन्होंने कहा है कोई डील नहीं होनी। आप बारी बारी नहीं, डील की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बातचीत की बात हो रही है, मैंडेट वाली बात हो रही है। ये बता दें पहले आप 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें, सारे बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। 2 चीजें खान साहब ने कही हैं, जब दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद बातचीत होगी। मैम बताएगा कि तहरीक मैडम जो इन लोगों के सबके घरों में घुस रहे हैं अभी तक, ये भी बंद होगा तो कोई बात होगी। मैडम आप तो हवाओं का रुख भी बदलने लग पड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अप्रैल में सर्दी भी हो गई है। मैंने आपको इमरान खान का पैगाम देना था, वो दे दिए, और वो ये पैगाम था पहले 8 फरवरी का मैंडेट वापस करो, लोगों को, बेगुनाह लोगों को रिहा करो, ठीक है। और जब ये चीज होगी, फिर जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद सबसे बातचीत होगी। मैडम हम आपसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो मामला चल रहे हैं, आज भी एक बंदा उठा लिया गया, तो क्या ये बातचीत वाली साइड पे जाएगी? मामला कुछ हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये बातचीत का आपका मैसेज दे दिया है। जी। बाकी आप खुद समझते हैं कि ये जो लोग उठा रहे हैं, ये खौफ में लोगों को उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोग हो गए हैं बहुत मजबूत, और लोगों का जो मजबूती है, ये हम बन गए एक कौम। हम इकट्ठे खड़े, हम ना डर खड़े, हम बेखौफ खड़े हैं। हमारी खवातीन पाकिस्तान की बेखौफ खड़ी है, माएँ बेखौफ हो गई हैं जिनके बच्चे उठाए हुए हैं। और अब किससे, ये औरतों से मुकाबला करेंगे, किससे करेंगे? अब ये रात के अंधेरे में आके, छुप के आके वीडियोज लाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुछ नहीं करेंगे, जिसको भी उठाएंगे कुछ नहीं करेंगे। आखिर में ये अब ये इनको डरना चाहिए, लोगों के साथ जुल्म करते हुए जो जालिम है उनको डरना चाहिए। बातचीत किन के साथ होगी?
सबके साथ होगी। मैम ये बताइएगा मेरी बात कि सुनो, आप खुद सोचो, मैंडेट वापस आ जाएगा, फिर क्या होगा? आपकी बात दिल्ली में इमरान खान की हुकूमत होगी, फिर वो पाकिस्तान के मफाद में जिनसे से भी बात करनी पड़ेगी। इमरान ने कहा पाकिस्तान के मफाद में जिससे बात करनी पड़ेगी, मैं सबसे करने को तैयार हूँ। मैम ये बताइएगा